علی کے علم کا اندازہ کبھی نہج البلاغہ سے نہیں لگانا. مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو مالک جزائے خیر دے, بڑا پیارا جملہ ہے, بہت ہی پیارا جملہ ہے, بہت ہی پیارا, بڑی پیاری شخصیت ہے کہ نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں. نہج البلاغہ تو سید رضی جنہوں نے لکھی ہے ان کے کشکول کا نام ہے. جتنا ان کے کاسے خیرات میں امیر المومنین باب العلم نے نواز. علی کے علم کا اندازہ لگانے سوال کرو, پوچھو نہیں ہے, سوال کرنے میں مانگنا بھی آتا ہے, سوال کرنے میں پوچھنا بھی آتا ہے. صاحب نہج البلاغہ کو یہ بات واقعی بھی نہیں کی جاتی کہ میرے مولا ایک بات غیر ضروری 2 بار کہیں, پوچھو کیا, سلونی سوال کرو. بندہ یہودی عالم دین کھڑا ہو گیا, بات جناب میں ختم کر دوں, یہی میں اس نے اٹھ کے سوال کیا, یا علی یہ زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ زمین و آسمان آخر خلق کیسے؟ حکیم کسے کہتے ہیں؟ جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن اللہ ہونے کا شک, یہ بات ہے. یہ زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا, ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ, زمین و آسمان کی تخلیق کا فلسفہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا تو بھائی کاظم رضا زمین و آسمان جتنا میٹر بنا, ٹھیک ہے, فخلق مادتاً مثل السماء والارض, وہ مادہ لیا, ثم نظر الیہا نظر الہیبت فصار ما انت, پھر اللہ نے اس پر نظر ہیبت ڈالی تو وہ جلالت الہی سے پانی ہو گیا. ثم نظر الی الماء فغلا وعلا وزبد ودخان, پھر جب اللہ نے اس پانی پر نظر ہیبت ڈالی تو وہ جلالت الہی سے ابلنا شروع ہو گیا, اس سے بخارات اٹھے اور جھاگ پیدا ہوئی. بخارات سے آسمانوں کو بناتا گیا, جھاگ سے زمینوں کو بناتا گیا. جھاگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو حیات نشو و نما لینی شروع کر دی. پہلا آسمان اللہ نے بنایا, پہلی زمین سے پہلا آسمان, جب پہلا آسمان بنایا تو اس کا نام ہے برقیہ, بے رے قاف 2 نقطوں والا عین یہ الف, برقیہ. پہلے آسمان کا فاصلہ پہلی زمین سے 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. 500 سال کی نظر کا فاصلہ, جسے سائنس کی اصطلاح میں لائٹ ایئر بولتے ہیں. فخلق مادة مثل السماء والارض ثم نظر الیہا نظر الہیبت فصار ما انت ثم نظر الی الماء فغلا وعلا وزبد ودخان. اللہ نے زمین و آسمان کو خلق فرمانا چاہا تو پہلے زمین و آسمان جتنا میٹر بنایا, پھر اس میٹر پر نظر ہیبت ڈالی تو وہ جلالت الہی سے پانی ہو گیا, پھر اس پر نظر ہیبت ڈالی تو وہ ابلنا شروع ہوا, بخارات اٹھے, جھاگ پیدا ہوئی, بخارات سے آسمان بنتے گئے, جھاگ سے زمینیں بنتی گئیں, جھاگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو حیات نے نشو و نما لینی شروع کر دی. اللہ نے پہلا آسمان, علی فرما رہے ہیں, پہلا آسمان بنایا جس کا نام ہے برقیہ, جس کا فاصلہ پہلی زمین سے 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. پہلا آسمان بنایا اس کا نام ہے برقیہ, دوسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے قیدون, اس کا فاصلہ بھی اتنا, پھر تیسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے ماؤن, اس کا فاصلہ بھی اتنا, پھر چوتھا آسمان بنایا اس کا نام ہے فیلون, اس کا فاصلہ بھی اتنا, پھر 5واں آسمان بنایا اس کا نام ہے مسیرہ, اس کا فاصلہ بھی اتنا, پھر 6واں آسمان بنایا اس کا نام ہے خالصہ, اس کا فاصلہ بھی اتنا, پھر 7واں آسمان بنایا اس کا نام ہے عروس, اس کا فاصلہ بھی 500 سال کی نظر کا. بات 7ویں آسمان پہ ختم نہیں ہوئی, پھر اس کے اوپر ہے مقام مرحوسہ, پھر اس کے اوپر ہے جنت الماوا, پھر اس کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا, پھر اس کے اوپر ہے حجاب الحمد, پھر اس کے اوپر ہے حجاب المجد, فاصلہ اتنا, پھر اس کے اوپر ہے حجاب الکبریا, پھر اس کے اوپر ہے حجاب جبروت, پھر اس کے اوپر ہے حجاب العزت, فاصلہ اتنا, پھر اس کے اوپر ہے حجاب العصمت, پھر اس کے اوپر ہے کرسی, اور کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلی جہاں رسول خدا کی جوتیوں کو عرش کا تاج بنایا گیا. میں قربان ہوا, میں قربان. ہاتھ اچھے, حیدری قرآن دا واسطہ ہاتھ تلے نہ کرے آئے, ہاتھ اتر رکھے آئے, ہاتھ تلے نہ کرے آئے. پھر اس کے اوپر ہے وہ عرش معلی جہاں رسول خدا کی جوتیوں کو عرش کا تاج. حکیم اسے کہتے ہیں جس پہ اللہ ہونے کا شک ہو. علی نے فرمایا اس کے اوپر ہے وہ عرش جہاں رسول کی نالین عرش کا تاج بنی. مجھے ممبر حسین کی قسم ہے, اس یہودی نے کہا زمانہ سن لے, اگرچہ میں مسلمان نہیں لیکن اس نے بیان ایسے کیا ہے, مجھے شک پڑ رہا ہے یا یہ دنیا اس کے سامنے بنی ہے یا اس نے ہاتھوں سے بنا.